الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 12 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی مطلوبہ یا جو موجودہ آیات تھیں جس کی تفسیر چل رہی تھی اس سے آغاز کیا جائے، تھوڑا سا خلاصہ پچھلی تفسیر کا بھی عرض کرنا مناسب ہے۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیات منافقین کے لیے نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد مختصر سا کفار کا ذکر ہوا اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق کیا آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اور منافق عملی وہ ہے جو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کی عادات، اس کی بعض اوصاف وہ منافقین سے ملتے جلتے ہیں تو اس کو منافق عملی کہہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں منافق اعتقادی تھے اور انہی کے بارے میں یہ 13 آیات نازل کی گئی تھی۔ اس میں پچھلی آیت نمبر جو 11 تھی، اس میں ہمارا یہ ذکر ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والے صحابہ کرام تھے جو کہا کرتے تھے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، اسلام کے خلاف کارروائی نہ کرو، اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بات جانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں، یہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے، لیکن چونکہ ان کے نفاق کا اعلانیہ طور پر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، ان کے نشاندہی ان کی نہیں کی گئی تھی، لہٰذا ان کے ساتھ معاملہ بالکل مسلمانوں والا ہی کیا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ یا کہ نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ ہی دیگر معاملات ہوا کرتے تھے۔ پھر بس جب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جدا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو پھر ان کو ذلت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس سے نکلنا پڑا تھا، جس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اس آیت میں جو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، ایک بات مزید قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے فساد کو چھپاتا ہو، ظاہر اس کا اچھا ہو، اور اس کا وہ فساد مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن جائے تو اس کے فساد کو ظاہر کر دینا یہ سنت الہیہ ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ استدلال کرنا درست ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بالفرض مسلمانوں میں ہی ہے، مسلمان ہی ہے، لیکن اس کی عادات و اطوار ایسی ہیں جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ دوسرا مسلمان اس کی ان عادات پر واقف نہیں ہے، تو اس کو پھر یہ اس کی بری عادات بتا دینا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ لہٰذا بعض اوقات لوگ مشورہ طلب کرتے ہیں، ہم اپنی بچی کی شادی فلاں مقام پہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کی شادی فلاں مقام پہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو اگر اس شخص کو جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ غلط قسم کے لوگ ہیں تو ان کی غلطی کی نشاندہی کر دینا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ یہ نشاندہی کرنا باعث فتنہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے پھر کوئی ضرر پہنچے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دکاندار ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ والی اشیاء فروخت کرتا ہے تو اس کی اس برائی کو ظاہر کر دینے میں حرج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور مثلاً بیچ رہا ہے، قربانی کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں اور عیب ناک جانور ہے، اور قریب سے گزرنے والا دوسرا مسلمان دیکھ رہا ہے کہ یہ عیب ناک جانور گاہک کو دے رہا ہے، گاہک اس پر مطلع نہیں ہے، تو اس کے عیب کو ظاہر کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ آگے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لے کر آئے۔
بات سمجھانے والے ان کو سمجھاتے تھے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، ان کا پختہ ایمان ہے، وہ اسلام پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی تقویت کے لیے کام کرتے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے کامل ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ بیوقوف تسلیم کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اکابرین کے کسی بھی عمل کو تحقیر کی نیت سے دیکھنا، انہیں معاذ اللہ اس عمل کی وجہ سے بیوقوف گمان کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا شخص جو ہے جو اکابرین کے کوئی عیوب کو بیان کرے یا ان کو کم عقل یا بیوقوف تصور کرے، وہ منافق اعتقادی میں شامل ہے، یہ کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک وصف، اس کو منافق عملی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافقین کا سا عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اکابرین پر تنقید کرنا، بزرگان دین کے عیوب و نقائص کو، حالانکہ عیوب و نقائص نہیں ہیں لیکن ان کو عیوب و نقائص سمجھ کر ان کو باقاعدہ بیان کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کسی اور کے ایمان کو معیار بنانا بھی درست ہے۔ اس لیے دیکھیں انہوں نے کہا کہ تم ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لے کر آئے، تو صحابہ کرام کا ایمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے جو صحابی نہیں ہے ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی قوت اور ضعف کو اگر آزمانا ہو تو صحابہ کرام کے ایمان کو ملحوظ رکھیں، ان کے ایمان کی علامات کا مطالعہ کریں اور پھر اپنی اندر ان علامات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کو معیار بنایا، لہٰذا معلوم ہوا کہ اپنے اکابرین کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے اس ایمان کی علامات جو ان کے اوپر ظاہر ہوئی، ان علامات کا اختیار کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، محض ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کی ایک عادت تھی کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے، پہلے بھی ذکر آیا، تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ایمان لے کر آئے، اور جب یہ اپنے اکابرین کے پاس جاتے تھے، بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جیسے یہود تھے، وہ بعض اس میں جسے بتایا کہ منافقین میں اکثر یہودی بھی تھے، یہ یہود سردار کے پاس جاتے تھے، یا یہ جو دیگر منافقین تھے یہ کفار کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم تو وہاں پہ اقرار کر رہے تھے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ تو یہ کہ زبان سے، وہی بات کہ زبان سے فقط اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا، جب تک دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کی جائے گی، آدمی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ دوسرے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اسلام کا دشمن ہو، اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہو، اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہو، تو اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سرداروں کو شیطان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو کچھ اور کہتے تھے، انہیں جھوٹ بولتے تھے اور بعد میں جا کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ، معظم دینی کے ساتھ، علماء کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ مذاق کرنا، ان کو بیوقوف تصور کرنا، یہ منافقین کی عادت ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے، جس کا ایک معقول ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ ان کی فوراً گرفت فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت نہیں فرمائی، بلکہ بہت آگے جا کر سورہ توبہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے خاص طور پہ آیات نازل ہوئیں،
اور بخاری وغیرہ کی روایات گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر ذلیل کر کے ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی فوری گرفت بھی فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل کی وجہ سے یہ اور سرکش ہو گئے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو مہلت مل رہی ہو اور وہ اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں پر اور دلیر ہو جائے تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل پر اکثر اس کی عادت کریمہ یہی ہے کہ فوری گرفت نہیں فرماتا، وہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، اس کی گرفت بہت شدید ہوتی ہے۔ تو منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس ڈھیل سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہماری گرفت نہیں ہو رہی ہے لہٰذا ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ ان کا نفاق بڑھا، وہ صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کی شدید گرفت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مذاق کی سزا یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی، اور پھر یہ آگے جا کر اتنے نفاق میں پختہ ہو گئے کہ پھر واپس لوٹنا ممکن نہ رہا اور یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم سے بھی کوئی خطا ہو رہی ہو، کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی بری عادت ہمارے ساتھ قائم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود ہمارا پردہ رکھے، ہماری عزت کو قائم رکھے، ہمیں لوگوں میں ایک نمایاں مقام عطا فرمائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ انعام ہی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات اس ڈھیل دینے میں اللہ کا بڑا غضب پوشیدہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یہاں پر بھی ان کی مذمت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نزول قرآن ہو رہا تھا، انہیں کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے اس ہدایت کو ترک کر دیا اور گمراہی کو اخذ کیا۔ تو گویا کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو لے لیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرع سے تعبیر فرمایا، اور یہ ان کی بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی تھی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی، کیونکہ دنیا میں اگر تھوڑا سا نفع ان کو مل بھی گیا اس طریقے سے کہ مسلمانوں کی طرف سے قتل وغیرہ سے، قتال سے، جہاد سے محفوظ ہو گئے، کوئی مالی غنیمت وغیرہ مسلمانوں کو حاصل ہو رہا تھا تو باقاعدہ ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا، لیکن یہ تجارت اس لیے نفع بخش نہ ہوئی کہ جب بروز قیامت یہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا گیا اور وہاں پر بھی انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، اگرچہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم درست کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہ کرنا، یہ کبھی بھی ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدایت کے مخالف عمل ہیں، اور ایسا شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آج بھی کوئی دیگر کتب سماویہ کا اقرار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے، دیگر انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہو، آپ کو نبی تسلیم نہ کرتا ہو، تو وہ ہدایت پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو منافقین زمانہ نبوی میں تھے، جن کو ہم منافق اعتقادی کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں تھیں۔ بعض تو اپنے نفاق میں انتہائی پختہ تھے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے، اور اس میں انہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی، کوئی تذبذب نہیں تھا، کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اور بعض منافقین ایسے تھے جو تذبذب کے عالم میں تھے، وہ مطلب جب یہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے یا مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ لگتا ہے کہ اسلام واقعی غالب آئے گا، یہ حق ہے، نبی کریم سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا یا کوئی شکست وغیرہ ہوتی یا اور کوئی مصائب و آلام متوجہ ہوتے تو ان کا ایمان پھر وہ ڈاواڈول ہو جاتے تھے۔ تو بعض منافقین انتہائی پختہ تھے اور بعض تذبذب کے عالم میں تھے۔
تو اللہ نے جو دو مثالیں بیان فرمائیں، پہلی مثال ان منافقین کے لیے ہے جو اپنے عقائد میں پختہ تھے، اور دوسری مثال ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو تذبذب کے عالم میں تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثل ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا وہ جو اس آگ کے ارد گرد تھا یا اس شخص کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا تو وہ نہیں دیکھتے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے ایک شخص ہے وہ آگ روشن کرے، جب ارد گرد بالکل روشن ہو جائے تو اچانک پھر وہ نور غائب ہو جائے اور وہ اندھیرے میں کھڑا رہ جائے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، نزول قرآن ہو رہا تھا، کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو گویا کہ ایک آگ روشن ہوئی جس کی روشنی سے ہر طرف نمایاں طور پہ چیز نظر آ رہی تھی، لیکن پھر ان کی بدبختی ان پر غالب آئی اور یہ نور ایمان ان سے چھن گیا اور یہ کافر ہو گئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے، جیسے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، تو یہ گمراہی کے اندھیرے میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں یعنی حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں یعنی حق کہنے سے یہ گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں یعنی حق کو یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، فہم لا یرجعون، تو اب ایسے ان کا دل پختہ ہو چکا ہے نفاق پر کہ یہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال جو ہے ان منافقین کے بارے میں تھی کہ جو منافق تذبذب کے عالم میں تھے۔ پہلے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں دو ایسے منافق تھے جو اسی طرح تذبذب کے عالم میں تھے، تو یہ مدینے سے بھاگ کر مشرکین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ راستے میں پہنچے تو آسمان پر بڑی گرج چمک، بجلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش۔ تو یہ اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے، دل میں خوف پیدا ہوا۔ جب بجلی چمکتی تو ان کو کچھ اجالا نظر آتا تو یہ چلنے لگ جاتے تھے، پھر جب وہ ایک دم بجلی بند ہوتی تھی، اندھیرا کھپ ہو جاتا تھا تو یہ ٹھہر جاتے تھے، اور یہ اس کڑک کے خوف کی وجہ سے کہیں بجلی ہم پر نازل نہ ہو جائے اور آسمان گرج رہا تھا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ پھر جب انہوں نے بہت زیادہ گرج چمک ہوئی تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ایسا دل میں خوف پیدا ہوا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا تو صبح ہم واپس جا کر ضرور کامل ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر یہ رات میں بچ گئے اور صبح فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام حقیقتاً قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو ان کی یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور جو تذبذب کے عالم میں منافقین تھے انہیں ان کے ساتھ مشابہ قرار دیا، کیونکہ جس طریقے سے یہ دو چلے تھے، اس طرح یعنی بھاگے تھے، یہ منافقین بھی نبی کریم سے بھاگتے تھے۔ جس طرح گرج اور کڑک کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، یہ والے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو بسا اوقات خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اب کوئی ہمارے بارے میں وحی نازل ہو جائے اور ہمارے قتل کا حکم جاری ہو جائے۔ اور جس طریقے سے ان کو وہ دونوں شخص جب جا رہے تھے تو بجلی چمکتی تھی، راستہ نظر آتا تھا، چل پڑتے تھے، پھر جب اندھیرا چھا جاتا کھڑے رہ جاتے تھے۔ تو ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی، کسی جگہ سے مال غنیمت آتا، تو یہ کہتے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ حق پر ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام کیوں غالب آتا۔ اور اگر کبھی مسلمانوں پر مصائب و آلام آتے یا کوئی شکست وغیرہ ہو جاتی تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں اگر یہ حق پر ہوتے تو ضرور غالب آتے۔ تو جس طریقے سے انہیں روشنی نظر آئی تو وہ چلتے تھے، تو جب اسلام کا غلبہ نظر آتا تو یہ اسلام کی طرف بڑھتے تھے، اور جس طرح وہ اندھیرے میں ٹھہر جاتے تھے، اسی طریقے سے جب مسلمانوں پر مصائب و آلام نازل ہوتے تو یہ بھی پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ تو یہ مشابہت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ آؤ کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، کہ جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت،
وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے خوف کے ڈر سے، موت کے خوف سے، کہ موت کے خوف کی وجہ سے کڑک کے سبب وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر روشنی فرماتا ہے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا فرماتا ہے، اندھیرا کر دیتا ہے، قوموا، تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آخری مسئلہ یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت آتی ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، چاہے ان کے وجود کا ارادہ فرماتا ہو، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہ تحت قدرت آتی ہیں۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشیاء تحت قدرت آئیں گی کہ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کا ارادہ فرماتا ہے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو خوبیوں کے حامل ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس سے گناہ خارج ہیں، بری صفات خارج ہیں، اسی طرح ہر وہ چیز خارج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز ثابت کر دے۔ اگر آپ یہ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ جائیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، تو اگر کوئی معترض یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہوگا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ جھوٹ پر قادر نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص رہ جائے گی۔ تو یہ اس کے ذہن میں خیال اسی لیے پیدا ہوگا کہ اس نے قدرت کا صحیح معنی ہی نہیں سمجھا۔ قدرت کے تحت تو وہ شے آتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھی اشیاء کا ارادہ فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جھوٹ کا ارادہ ہی نہیں فرماتا، تو وہ تحت قدرت بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ تحت قدرت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ناقص ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آئے گا کہ اتنا بڑا پتھر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا تو معاذ اللہ عجز کی نسبت، نقص کی نسبت اس کی طرف آئی کہ دیکھیں وہ پتھر بنانے پر ہی قادر نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض یا یہ سوال اس وقت بیدار ہوگا جب ہمیں قدرت کا صحیح مفہوم نہیں معلوم ہوگا۔ تو قدرت کے تحت تو وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے امور کا ارادہ فرماتا ہی نہیں ہے جو تحت قدرت نہ آئے۔ لہذا ایسے کام کہ جو اللہ تعالیٰ کے عجز کو ثابت کریں، جیسے مثال کے طور پہ ایک دوسرا خدا بنا لینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادہ نہیں فرمائے گا۔ جب ارادہ نہیں فرمائے گا تو یہ ایک ایسا امر ہوا جو تحت قدرت نہیں ہے۔ جب یہ تحت قدرت نہیں ہے تو پھر اس آیت کے تحت بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دوسرا خدا پیدا نہیں کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر نہیں بنائے گا، اس کا ارادہ نہیں فرمائے گا جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ان امور کا نقص ہے کہ وہ تحت قدرت نہ آ سکے۔ قدرت کا کوئی اس میں نقص موجود نہیں، کوئی عیب موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ اگر ان پر قادر نہیں تو اس کی قدرت کا نقص آ جائے گا۔ لہٰذا ان وساوس کو ہمیں دور رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے وہ چیز اس کے تحت قدرت ہے، اور اس پر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انہی آیات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔